کے سرکاری کاغذاتوں میں مہر پڑتا ہے اور وہ مہر پہ کسی کی تصویر ہوتی ہے۔ وہ سچ خدا کی روح بھی خدا کے صورت کا چھاپا ایمان رکھنے والے کے دل پہ ڈالتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کے کلام پہ آئیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افسیوں کے خط پہ غور کر رہے ہیں اور ہم باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 12 تک غور کرے تھے، لیکن پھر سے میں آپ کا توجہ آیت 12 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کے باعث ہوں۔ تو آپ یہاں غور کریں گے کہ پولس رک کے گاتے ہیں۔ کب گاتے ہیں؟ جب انہوں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے بارے میں بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہوگا جب ہم خدا کے پاک روح کے کاموں کو دیکھتے ہیں تو ہم 3 باتیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی روح ہم کو ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ ایک انسان ہم کو نئی زندگی نہیں دے سکتا، یہ روحانی بات ہے اور روحانی طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ نئی زندگی دینے کا کام خدا کے پاک روح کا ہے۔ نمبر 2، خدا کی روح ہماری پناہ ہے، اور نمبر 3، خدا کی روح ہمارے زندگی میں مقصد دیتی ہے۔ تو ہم پہلے نئی زندگی پہ غور کریں گے۔ خدا کی روح ہم کو ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 13۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک مودع روح کی مہر لگی۔ تو یہ جو نئی زندگی دینے کا کام ہے، تو پاک روح ایک گنہگار کی مدد کرتی ہے پیغام کو سننے کے لیے اور اس پیغام پہ عمل کرنے کے لیے، اپنا دل کھولنے کے لیے، اپنے دل میں یقین کرنے کے لیے، اور یہ بات ایک گنہگار کو خدا کا فرزند بنا دیتی ہے۔ تو اس میں انسان کا کام نہیں ہے۔ انسان دوسرے انسان کے زندگی میں ایک نئی زندگی نہیں پیدا کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا کی روح انسان کے زندگی میں کام کرتی ہے اور اس کے زندگی میں ایک نئی زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو یہ خدا کے روح کا کام ہے۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کو یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے زندگی میں سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ اگر ہم یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان سے یا ان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، آپ بس یہ کام کرنا کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ بڑی آسان سی بات ہے، مگر لوگ یہ کام یعنی کہ ایمان لانے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ جیسا میں بول چکا ہوں کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے یسوع مسیح پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ کام نہیں کریں ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ نئے سرے سے پیدا ہونا چاہیں گے کیا؟ کیا آپ خدا کے فرزند بننا چاہیں گے کیا؟ تو میرے بھائی اور بہن، پولس رسول آیت 13 کے شروع میں بولتے ہیں، جہاں لکھا ہوا ہے، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا۔ تو یہاں جب پولس بولتے ہیں تم نے کلام حق کو سنا، تو صرف سنش نہیں ہے بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھداری کے ساتھ سنے ہیں، یعنی کہ جو بولا گیا ہے اسے سمجھے بھی ہیں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بلائے ہوئے کے بارے میں پولس بات کرتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلائے ہوئے کون ہیں؟ تو کیا وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کے کلام کے لفظوں کو سنے ہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ بلائے ہوئے وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سمجھداری کے ساتھ سنے ہیں۔ خدا یہ لوگوں کو بلایا،
کئی لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنیں گے مگر سمجھ کے ساتھ نہیں سنیں گے اور خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ سنیں گے تو ضرور لیکن سمجھداری کے ساتھ نہیں۔ انسان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ سنتا تو ضرور ہے لیکن اپنا دل و دماغ اس کلام پہ نہیں لگاتا تاکہ سمجھے ویسا۔ میرے بھائی، خالی سننا ایک چیز ہے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ایک اور چیز ہے۔ تو خدا یہ لوگوں کو بلایا ہے جو سنے بھی ہیں اور سمجھے بھی ہیں اور جو اپنے دل میں اس کے کلام کو قبول کریں ہیں۔ یہ صرف وہ بلاوا نہیں تھا جو صرف لفظوں کو سنتے ہیں، مگر وہ بلاوا جس لفظوں میں خدا کی پاک روح مطلب ڈالتی ہے۔ تو یہاں جو بلائے گئے ہیں وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنے ہیں اور وہ کلام کو ان کے دل میں قبول کریں ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم آپ کو یہاں یہ بول رہے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح صلیب پہ آپ کے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے اپنی جان دیے ہیں، اور اگر آپ ان پہ ایمان لائیں گے تو آپ نجات پائیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، کوئی اور یہ باتوں کو سنے گا اور خدا کی روح اس کے دل میں کام کریں گی تاکہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لائے ویسا، اور اس کے بعد انہیں ایمان لاتا ہے، اور جس وقت انہیں ایمان لاتا ہے تو انہیں نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ تو میرے دوست، یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی یسوع مسیح کو قبول کرے گا، خدا کے کلام کو ضرور سنے گا مگر ان کے دل میں خدا کا کلام نہیں کام کرے گا۔ دل کو جو ہے سخت کر لینا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم خدا کے روح کو روکتے ہیں ہمارے دل میں کام کرنے کے لیے جب ہم ہمارا دل سخت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے روح کو ہمارے دل میں کام کرنے کے لیے روکیں گے تو میرے بھائی اور بہن، خدا کی روح ہمارے دل میں کام نہیں کر سکتی، اور جب خدا کی روح ہمارے دل میں کام نہیں کریں گی تو یاد رکھو ہمارے زندگی میں ایک نئی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھو کہ جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو اپنا دل سخت مت کرو، بلکہ خدا کے روح کو اپنے دل میں کام کرنے کا موقع دیو۔ تو پولس لکھتے ہیں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا۔ تو پیارے دوست، نئے سرے سے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ آیت صاف طریقے سے ہم کو یہ مطلب بتاتی ہے، اور پولس آیت 13 کے دوسرے حصے میں بولتے ہیں، جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودا روح کی مہر لگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاک روح آپ پہ نازل ہوتی ہے۔ جس وقت آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، خدا کی پاک روح جو ہے آپ پہ آ سکتی ہے اور آ جاتی ہے۔ روح کا مہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ خدا کے فرزند بن گئے ہیں۔ خدا جو ہے ہم پہ اس لیے اس کی روح بھیجتا رہنے کے لیے تاکہ ہم روح کے ہدایت کے ساتھ چلیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہم کمزور ہیں اور کسی وقت بھی ہم گناہ میں گر سکتے یا آزمائش میں گر سکتے، اور گناہ سے اور آزمائشوں سے دور ہونے کے لیے خدا کی روح ہماری مدد کرتی ہے۔ خدا کی روح ہماری مددگار بھی ہے۔ اب آپ سوچ سکتے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانا کتنا فائدہ مند ہے۔ ایک تو آپ کے سارے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ خدا کی روح آپ کے دل میں آ جاتی ہے رہنے کے لیے تاکہ آپ کے زندگی کے ہر ایک حصے میں آپ کی مدد کرے ویسا۔ تو جس وقت آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اسی وقت آپ پہ پاک روح کا مہر پڑ جاتا ہے۔ پاک روح آپ کے کانوں کو کھولتی ہے سننے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان پیدا کرتی ہے اور خدا کا فرزند بنا دیتی ہے۔ اگر سوچنے بیٹھے تو کتنی زبردست بات ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا باپ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دے دیا
सलीब पे हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए अपनी जान देने के लिए, और यीशु मसीह ये काम करने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर के लिए समझो, खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह को ये दुनिया में नहीं भेजता था हमारे गुनाहों के माफ़ी के लिए, सलीब पे जान देने के लिए। तो हमारा क्या होता था? हमारा ये होता था कि हम सब के सब आग के झील में रहते थे, क्योंकि खुदा का कलाम साफ साफ बताता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन मेरे भाई और बहन, खुदा सारी दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत रखता है और अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब पे अपनी जान दे देने के लिए भेजा। प्यारे भाई और बहन, यहाँ और एक चीज़ जो हमको देखना है बोले तो वो ये है कि पाक रूह का जो मोहर देने का काम है, उसमें एक साथ दो मकसदें पूरी होती हैं। पाक रूह ईमान रखने वाले के दिल में खुदा के सूरत का छापा डालती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी कागजातों में मोहर पड़ता है और वो मोहर पे किसी की तस्वीर होती है। वैसा खुदा की रूह भी खुदा के सूरत का छापा ईमान रखने वाले के दिल पे डालती है, यानी कि हम खुदा के हो गए हैं। अब एक वक्त था जबकि हमारा ईमान यीशु मसीह में नहीं था और खुदा से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। हमारे ऊपर यानी कि हमारे दिल में खुदा के सूरत का छापा नहीं था। मगर मेरे दोस्त, खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना कि खुदा अपने रूह के ताकत से हमको यीशु मसीह में चुना और खुदा की रूह हमारे दिल में खुदा के सूरत का छापा डाली। आज हम फ़ख्र के साथ बोल सकते हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं और हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा अपने पाक रूह का मोहर हम पे डाल दिया है। ये पहला मकसद था। अब हम दूसरे मकसद पे आएंगे और वो ये है कि मोहर पड़ने का मतलब ये है कि हम खुदा के हो गए हैं। खुदा जो है हमको महफूज या हिफाजत से रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाह में जीना चाहेंगे। अगर आप गुनाह करते जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए हैं, आपको नई जिंदगी नहीं मिली है। तो हम इस बात का ज़रूर ख्याल करना कि हम गुनाह से दूर होना चाहिए। हम हमारे दिलो दिमाग में ये इरादा ज़रूर कर लेना कि हम रूह के हिदायत से चलेंगे। रूह के हिदायत से चलने वाला कभी भी जिस्मानी ख्वाहिशें नहीं करेगा। तो या मैं कलाम को ख़त्म करूँगा ये दुआ के साथ कि खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।